السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 276 پر ہیں. ناپاک زمین پر بہت پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے. حدیث حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک گنوار کھڑا ہوا, پس اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا, پس لے دے کی اس کو لوگوں نے. آپ نے ان صحابہ سے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک بڑا ڈول ڈال دو. تشریح: ناپاک زمین پر اگر بہت سارا پانی ڈالا جائے اور وہ زمین میں اتر جائے اور ناپاکی کا کوئی اثر باقی نہ رہے تو زمین پاک ہو جائے گی. اس حکم کا مدار اس بات پر ہے جو سبھی لوگوں کے نزدیک مسلم ہے کہ بہت بارش سے زمین پاک ہو جاتی ہے. بہت سارا پانی ڈالنے سے بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیشاب بے نشان ہو جاتا ہے. فائدہ: امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار کے باب اول میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے گوار کے پیشاب کرنے کی روایت بیان کی ہے. اس میں یہ بات زائد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے وہ جگہ کھود ڈالی گئی تھی, پھر اس پر پانی ڈالا گیا تھا. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں, تو ناپاک مٹی کھود کر باہر ڈال دی گئی تھی تو پانی ڈالنے کا مقصد صرف بدبو ختم کرنا ہے, یا کھود کر مٹی نرم کی گئی تھی پھر اس پر پانی ڈالا گیا تھا تو یہ کھودنا اس لیے تھا کہ سارا پیشاب پانی ڈالنے سے زمین میں اتر جائے. نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگے تو وہ اس کو چٹکیوں سے ملے, پھر پانی سے دھوئے, پھر اس میں نماز پڑھے. تشریح: جب نجاست اور اس کا اثر رنگ و بو مزہ زائل ہو جائے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں. اوپر روایت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے یا فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ 3 بار کپڑے کو دھوئے اور ہر بار نچوڑے, یہ سب ایسی صورتوں کا بیان ہے جن سے ناپاکی اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. سرسری دھونے سے خون اگرچہ نکل جائے گا مگر اس کا اثر دھبا رہ جائے گا, اس لیے چٹکیوں سے ملنے کا حکم دیا. یہ ایک تنبیہ ہے, شرط نہیں ہے. شرط نجاست اور اس کے اثر کا ازالہ ہے, الا یہ کہ اثر کا ازالہ مشکل ہو. کپڑا نجاست کا رنگ پکڑ لے تو پھر رنگ کا ازالہ ضروری نہیں ہے. مٹی ناپاک ہے مگر خشک منی کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک منی پاک ہے, یعنی اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے, اور اس کا ازالہ ایسا ہے جیسے بلغم اور رینٹ کا ازالہ. اور امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک منی ناپاک ہے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدن اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی ضروری ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدن کو تو دھونا ہی ضروری ہے, مگر کپڑے پر اگر منی خشک ہو جائے اور وہ جسم دار ہو, یعنی پیشاب کی طرح پتلی نہ ہو, تو اس کو اچھی طرح کھرچ ڈالنے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اظہر یہ ہے کہ منی ناپاک ہے کیونکہ اس سے سلیم طبیعتیں گھن کرتی ہیں اور لوگ اس سے بچتے ہیں, اور اگر وہ بدن یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو اس کو دھوتے ہیں, اور یہی نجاست کی تعریف ہے جو پہلے گزر چکی ہے. یعنی امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے, کیونکہ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے کبھی کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھی ہو جس میں منی لگی اور نہ تو اس کو دھویا ہو اور نہ ہی کھرچ کر صاف کیا ہو. اگر منی پاک ہوتی تو بیان جواز کے لیے ایک ہی بار صحیح ایسا عمل ضرور ہوتا. اور یہ بات بھی اظہر ہے کہ خشک منی کو جبکہ وہ جسم دار ہو کھرچ دینے سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے, کیونکہ مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک بار ایسے کپڑے میں نماز ادا فرمائی جس پر سے منی دھوئی نہیں گئی تھی, صرف کھرچ دی گئی تھی. شیرخوار بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم. حضرت ابو سمح رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے. تشریح: بچہ جب تک شیرخوار ہے یعنی دودھ پی رہا ہے, اس نے باہر کی غذا دودھ وغیرہ لینی شروع نہیں کی تھی تو بھی اس کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے, مگر پاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک لڑکے کے پیشاب پر اتنا چھینٹا دے دینا کافی ہے کہ کپڑا بھیگ جائے, دھونا ضروری نہیں. اور لڑکی کے پیشاب کو بڑے آدمی کے پیشاب کی طرح دھونا ضروری ہے. امام مالک و امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. البتہ لڑکی کے پیشاب کو مبالغے کے ساتھ یعنی اچھی طرح دیگر نجاستوں کی طرح دھونا ضروری ہے, اور لڑکے کے پیشاب کو ہلکا دھونا بھی کافی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق کرنا ایک ایسی بات ہے جو زمانے جاہلیت سے مسلم چلی آ رہی تھی. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہے, اور یہ فرق چند وجوہ کی بنا پر ہے. پہلی وجہ, لڑکا جب کپڑے پہ پیشاب کرتا ہے تو عضو باہر ہونے کی وجہ سے اور ہلنے کی وجہ سے پیشاب ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے اور ازالہ دشوار ہو جاتا ہے, اس لیے شریعت نے اس کے معاملے میں تخفیف کی. اور لڑکی کی صورت حال مختلف ہے, اس لیے کہ اس کا پیشاب ایک جگہ گرتا ہے اور اس کا دھونا آسان ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے اس معاملے میں آسانی نہیں کی. یہ وجہ جو ہے یہ قابل غور ہے. خیر, دوسری وجہ, لڑکی کا پیشاب نسبتاً زیادہ گاڑھا اور زیادہ بدبودار ہوتا ہے, اس لیے شریعت نے دونوں کے طریقے تطہیر میں فرق کیا ہے. تیسری وجہ, لڑکے کو لوگ ہر وقت اٹھائے پھرتے اور لڑکی سے اعتراض کرتے ہیں, اس لیے اطلاع عام کی وجہ سے اول میں تخفیف اور ثانی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کو اہل مدینہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا, اور حناف کے یہاں یہ مشہور ہے کہ دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں, مگر یہ صحیح نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اس مسئلے میں یہ بات لٹا دی ہے, انہیں ڈھیلی کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ قد جاءت رخصۃ فی بول الصبی اذا كان لم يأكل الطعام وامر بغسل بول الجاریہ وغسلهما جميعا احب الینا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. یعنی لڑکے نے جب تک کھانا نہیں کھایا اس کے پیشاب میں سہولت آئی ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا. فرماتے ہیں اور دونوں کو دھونا ہمیں زیادہ پسند ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے یعنی دونوں پیشاب یکساں دھونا یہ صرف احتیاط کی بات ہے اور استحباب کا درجہ ہے, بس احناف میں جو مشہور ہے اس سے دھوکا نہ کھایا جائے. فائدہ, مگر شریعت نے رخصت غسل خفیف کی دی ہے, چھینٹا دینے کی اجازت نہیں دی. خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ عبارت کے بعد ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا, اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا, آپ نے پانی منگوایا, اس کو پیشاب کے پیچھے کیا یعنی پانی پیشاب پر ڈالا تاکہ پیشاب دوسری طرف نکل جائے. اس حدیث کو لے کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال محمد بهذا ناخذ تتبعه اياه غسلا حتى تنقيه وهو قول ابي حنيفه رحمه الله.
یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے تو پانی پیشاب کے پیچھے کر دھونے کے طور پر، یعنی یہاں تک کہ صاف کر دے تو پیشاب کو. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اس عبارت سے معلوم ہوئی کہ رخصت جو ہے وہ غسل خفیف کی ہے، صرف چھینٹا دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. دباغت سے چمڑا پاک ہونے کی وجہ. حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچا چمڑا جب رنگ دیا جائے تو وہ یقیناً پاک ہو جاتا ہے. تشریح: یہ حکم بھی قدیم عادات سے ماخوذ ہے. حیوانات کے رنگے ہوئے چمڑوں کے استعمال کا لوگوں میں عام رواج تھا، اور پاکی کی وجہ یہ ہے کہ دباغت سے چمڑی کی سڑان اور بدبو دور ہو جاتی ہے. جوتے موزے مٹی میں رگڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے چپل سے ناپاکی کو رو دے تو مٹی بے شک اس کے لیے پاکی کا سامان ہے. یعنی ناپاکی لگنے کے بعد جب وہ پاک جگہ میں چلے گا اور وہ ناپاکی صاف ہو جائے گی تو چپل پاک ہو جائے گا. تشریح: جوتے چپل اور موزے پر جسمدار ناپاکی جیسے پاخانہ گوبر وغیرہ لگ جائے اور ان کو منی سے رگڑ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھوس اجسام ہے. ناپاکی ان میں سرایت نہیں کرتی. بس ناپاکی خواہ تر ہو یا خشک، ظاہر یہ ہے کہ وہ پاک ہو جائیں گے. وہ ناپاکی جو جسمدار نہیں ہے جیسے پیشاب شراب وغیرہ ان کا دھونا ہی ضروری ہے. بلی ناپاک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث حضرت ابو قتادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بلی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے: انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات. یعنی بلی کا جھوٹا یا خود بلی ناپاک نہیں ہے، بے شک وہ تمہارے پاس آنے جانے والوں اور آنے جانے والیوں میں سے ہے. اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے گئے. پہلا مطلب ہے کہ حدیث میں مجاز بالحذف ہے، انہا ای ان السورہ، یعنی بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. اس صورت میں حدیث کے دوسرے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ بلی اگرچہ ناپاکیوں میں منہ ڈالتی ہے اور چوہے مارتی ہے مگر اس کے جھوٹے کو پاک قرار دینے کی ضرورت ہے. بس رفع ضرورت کے لیے جو ایک شرعی اصل ہے، یعنی بلی کے جھوٹے کو بس رفع ضرورت جو کہ ایک شرعی اصل ہے، بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دے دیا گیا. دوسرا مطلب یہ کہ بلی خود ناپاک نہیں ہے، اگر وہ کپڑوں پر بیٹھے یا جسم سے لگے تو کوئی حرج نہیں. اس صورت میں حدیث میں کچھ محذوف نہیں ہوگا. اور حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ بلی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے. ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی تو اللہ نے اس کو جزائے خیر دی تھی اور اس کی بخشش فرما دی تھی. جب آپ نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے دریافت کیا کیا چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: فی کل کبد رطبۃ اجر، یعنی ہر تر جگر والی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ثواب ہے. فائدہ: طوافین اور طوافات سے مراد مانگنے والے مرد و زن ہیں. آپ نے بلی کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. الحمدللہ 6 ذی القعدہ 1442 کو ابواب الطہارت کی شرح مکمل ہوئی. چلیے اب ہم لوگ جو ہے ابواب الطہارت الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. اب دوسری قسم میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، تفصیل وار احادیث مرفوعہ کے اسرار و حکم کا بیان. اس کی جو ہے وہ فصل ہے کتاب الصلاۃ. اب کتاب الصلاۃ کے اندر یہ سارے جو ہے مباحث آئیں گے. نماز کے سلسلے کی ایک اصولی بات، نماز کی فضیلت کا بیان، نماز کے اوقات، اذان کا بیان، مساجد کا بیان، آداب مسجد کا بیان، نمازی کا لباس، قبلے کا بیان، سترے کا بیان، نماز میں ضروری امور، نماز کے اذکار اور مستحب حیتیں، وہ امور جو نماز میں جائز نہیں، اور سجدہ سہو تلاوت، سجدہ سہو کی حکمت، سجود و تلاوت کا بیان، نوافل کا بیان، عبادت میں میانہ روی کا بیان، معذوروں کی نماز کا بیان، جماعت کا بیان، جمعہ کا بیان، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جنائز کا بیان، جنائز سے متعلق احادیث کی شرح. چلیے باب نمبر 1، نماز کے سلسلے کی ایک اصولی بات. یہ بات جان لینی چاہیے کہ نماز تمام عبادتوں میں ایک عظیم الشان عبادت ہے. وہ آدمی کے ایمان کی واضح دلیل ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ اہتمام سے نماز ادا کرے گا تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور اس کے نجات کا ذریعہ بنے گی. نماز لوگوں میں مشہور و معروف عبادت ہے اور نفس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے. چنانچہ شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت، اس کے اوقات و شروط، ارکان و آداب کی تعین اور اس کی رخصتوں اور نفل نمازوں کے بیان کا ایسا اہتمام کیا ہے جیسا اہتمام دیگر طاعت کا نہیں کیا. شارع نے اس کو اہم شعائر دین میں سے قرار دیا ہے. اور نماز یہود و نصارہ، مجوس اور ملت اسماعیل پر باقی باندہ لوگوں میں ایک مسلمہ عبادت ہے. اس لیے شارع علیہ السلام نے ان کے اوقات کی تعین میں اور اس سے تعلق رکھنے والی دیگر باتوں میں انہی باتوں کو پیش نظر رکھا ہے جو لوگوں میں یا تو متفق علیہ تھیں یا ان پر جمہور متفق تھے. اور جو باتیں اس قبیل تحریفات تھیں، مثلا یہود موزوں اور جوتوں میں نماز کو جائز نہیں کرتے تھے، ایسی باتوں کے سلسلے میں ضروری تھا کہ ان کے ترک کا قطعی فیصلہ کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقے سے ممتاز ہو جائے. اس طرح مجوس نے سارا ہی دین بگاڑ لیا تھا، وہ سورج کی پرستش کرنے لگے تھے. اس لیے ملت اسلامیہ کو ان کی ملت سے بھی پوری طرح ممتاز کرنا ضروری تھا. چنانچہ مسلمانوں کو ان کی عبادت کے اوقات میں نماز کی ممانعت کر دی گئی. چونکہ نماز کے احکام بہت پھیلے ہوئے ہیں اور جن اصول پر اس کا دار و مدار ہے وہ بھی بہت ہیں، اس لیے یہاں کتاب الصلاۃ کے شروع میں ان اصولوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جیسا کہ کتاب الطہارت وغیرہ کی کتابوں کے شروع میں ان اس کے اصولوں کا تذکرہ کر دیا گیا، بلکہ ہر فصل کی اصل کو اس فصل کے شروع میں ذکر کیا جائے گا. چلیے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم اور 10 سال کی عمر میں سختی کی وجہ. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو اور خوابگاہوں میں ان کو جدا کرو. سوال: بچہ بالغ 15 سال میں ہوتا ہے یا جب اس سے بلوغت کی علامت پائی جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. بہرحال لڑکا 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا، پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم اور 10 سال کی عمر میں نماز کے سلسلے میں اس پر سختی کیوں کی گئی جبکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہوا ہے؟ جواب: انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقل اور جسم. اصل جوہر عقل ہے، جسم تو جانوروں کو بھی ملا ہے مگر اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اور شعور کی ابتدا عام طور پر 7 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور 10 سال کی عمر میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور 15 سال میں عقل و جسم میں پختگی آتی ہے. اور غرض بچہ 3 مرحلوں سے گزر کر مرد بنتا ہے. ابتدائی مرحلہ 7 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، آخری مرحلہ 15 سال کی عمر ہے اور درمیانی مرحلہ جو ہے وہ 10 سال ہے.
ادھر نماز قرب خداوندی کا ذریعہ اور جہنم سے بچانے والی عبادت ہے اور اسلام کا ایک ایسا لازمی شعار ہے جس سے کبھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شعور سنبھالتے ہی نماز کا حکم دیا گیا تاکہ انسان پہلی فرصت میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی سعی اور جہنم سے بچنے کا سامان شروع کر دے. اور اس کو مکلف آخری مرحلے میں بنایا گیا جبکہ اس کے عقل و جسم میں پختگی آ رہتی ہے. روز زکوٰۃ کی طرح نماز بھی اسی مرحلے میں لازم ہوتی ہے. درمیانی مرحلہ یعنی 10 سال کی عمر چونکہ ذو جہتین ہے اس لیے اس کے لیے دونوں مرحلوں سے حصہ رکھا گیا. اس عمر میں نماز کا فرض نہ ہونا یہ ابتدائی مرحلے کا اثر ہے اور کوتاہی پر پٹائی یہ آخری مرحلے کا نصیب ہے. یہ شاہ صاحب خود سرور کی بات کا نچوڑ ہے. اب یہی بات شاہ صاحب کے الفاظ میں ملادہ فرمائیں. بچے کا بلوغ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے. ابتدائی مرحلہ نفسیاتی تندرستی اور بیماری کی صلاحیت پیدا ہونے کا زمانہ ہے. بچے میں عقل کا پیدا ہونا نفسیاتی تندرستی ہے اور اس کا بے عقل رہ جانا نفسیاتی بیماری اور 7 سال ظہور عقل کی علامت ہے. اس عمر میں بچے کی حالت میں واضح تبدیلی آتی ہے اور 10 سال عقل کی تکمیل کی علامت ہے. اگرچہ بچے کا مزاج صحیح سالم ہو تو وہ 10 سال کی عمر میں عقل مند ہو جاتا ہے, اپنا نفع نقصان سمجھنے لگتا ہے اور تجارت وغیرہ کاموں میں ہوشیار ہو جاتا ہے. آخری مرحلہ وہ ہے جب بچے میں جہاد کرنے کی اور حدود انگیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, انگیز کرنے کی صلاحیت اور اس پر داروگی درست ہو جاتی ہے اور جس مرحلے میں وہ پورا مرد بن جاتا ہے اور مردوں کی طرح مشقت اور تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور ملکی و ملی معاملات میں اس کا حال قابل لحاظ ہو جاتا ہے. مثلا ووٹ دینے اور امامت کے قابل ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اس پر زبردستی کی جا سکتی ہے. بلوغ کے اس مرحلے کا مدار عقل کے کمال اور جسم کے مضبوط ہونے پر اور یہ بات عام طور پر 15 سال کی عمر میں حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر بچے کی عمر معلوم نہ ہو تو احتلام اور زیر ناف اگنے سے اس کے بلوغ کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بھی من جملہ علامات بلوغ ہیں. نماز کی بھی 2 جہتیں ہیں. پہلی جہت نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے, جہنم کے کھڈے میں گرنے سے بچانے والی عبادت ہے, اس لیے بلوغ کے ابتدائی مرحلے میں ہی اس کا حکم دیا گیا. دوسری جہت نماز اسلام کا ایک شعار ہے جس میں کوتاہی پر لوگوں کی داروگیر کی جاتی ہے اور ان کو ان شعائر پر مجبور کیا جاتا ہے خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اس اعتبار سے نماز کا معاملہ دیگر معاملات کی طرح ہے, یعنی نماز فرض 15 سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے جیسے دیگر عبادات اسی عمر میں فرض ہوتی ہیں. اور 10 سال کی عمر بلوغ کے دونوں مرحلوں کے درمیان کا مرحلہ اور یہ مرحلہ دونوں جہتوں کے لیے جامع ہے, اس لیے اس مرحلے کے لیے دونوں مرحلوں میں سے حصہ رکھا گیا. فائدہ اور خوابگاہیں جدا کرنے کی وجہ یہ کہ یہ آغاز جوانی کا زمانہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ ہم خوابی مجامعات کی خواہش پیدا کریں, اس لیے معاملہ بگڑنے سے پہلے فساد کی راہ بند کر دینی ضروری ہے. باب نمبر 2 نماز کی فضیلت کا بیان. نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. آیت پاک سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد پاک کہ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں 2 حدیثیں مروی ہیں. پہلی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کو چوما, اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو یہ آیت نازل ہوئی. اس شخص نے دریافت کیا اے رسول اللہ کیا یہ آیت میرے ہی لیے؟ آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم, یعنی نہیں یہ میری ساری امت کے لیے ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو چھیڑا اور صحبت کے علاوہ فائدہ اٹھایا, سزایابی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا یہ اسی شخص کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بل للناس کافہ, یعنی تمام لوگوں کے لیے عام ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں حد کو پہنچا ہوں, یعنی میں نے قابل تعزیر گناہ کیا, بس آپ مجھ پر حد جاری کر دیں. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے موجب حد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. نماز کا وقت ہو گیا, اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ کھڑا ہوا, اس نے پہلی بات دہرائی, آپ نے دریافت کیا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو, کیا اس کے محل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا اس کے محل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کی مثال ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ تا جمعہ اور رمضان تا رمضان ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہیں جب گناہ کبیرہ نہ کیے ہوں. اس آخری جملے کے 2 مطلب سمجھے گا. پہلا مطلب یہ کہ نماز سے گناہوں کی معافی کے لیے کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے. اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اب نماز سے اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف نہ ہوں گے. دوسرا مطلب یہ کہ نماز سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ان کے لیے معافی توبہ شرط ہے, ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. تشریح نماز صفت طہارت اور صفت اخبات کے لیے جامع ہے. نمازی بندہ پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں نیاز مند بنا رہتا ہے, اور پاکیزگی اور نیاز مندی نماز کے ذریعے بدست آتی ہے, اور نماز نفس کو پاک کرنے کے لیے پاک کر کے فرشتوں کی دنیا تک پہنچا دیتی ہے. اور نفس کی خصوصیت ہے کہ جب وہ کسی صفت کے ساتھ پوری طرح متصف ہوتا ہے اور وہ صفت اس میں گھر کر لیتی ہے تو اس کی ضد سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے اور ضد سے ایسا دور ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں ہے. مثلا جب وہ عدل و سخاوت کے ساتھ متصف ہوگا تو ظلم و بخل کا اس میں نام و نشان تک نہیں رہے گا. اس طرح اس کا برعکس جب نمازی میں طہارت اور اخبات کی صفت پیدا کر دے گی تو نجاست اور استکبار کا بندے میں نام و نشان نہیں رہے گا. غرض جب مومن بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے گا اور نماز کی روح اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ضرور رحمت خداوندی کے سمندر میں غوطہ زن ہوگا اور دریائے رحمت اس کی خطاؤں کو دھو دے گا. ترک نماز ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے. حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان پل جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے. تشریح نماز چھوڑ دینا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل 2 وجہ سے. پہلی وجہ نماز دین کا عظیم ترین شعار ہے اور مسلمانوں کی ایسی علامت ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو وہ اسلام ہی نہ رہا, کیونکہ دونوں میں گہرا تعلق ہے. دوسری وجہ اسلام کے معنی احکام الہی کے سامنے سر جھکا لینا, اور یہ معنی نمازی کے ذریعے جلوہ گر ہوتے ہیں. بس جس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں اس کا اسلام سے تعلق بس برائے نام ہے.
باب نمبر 3 نماز کے اوقات. وقفے سے نمازیں رکھنے کی حکمت. نماز سے جو منفعت وابستہ ہے یعنی شہود و حضور کے سمندر میں غوطہ زن ہونا یعنی قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونا اور ملائکہ کی لڑی میں منسلک ہونا یعنی پوری طرح سے فرشتہ صفت بن جانا، وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب زندگی کے تمام لمحات نماز کی نظر کر دیا جائے. آدمی ہر وقت نماز سے چمٹا رہے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھے کہ گناہوں کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائے. مگر انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جا سکتا جس سے دنیا کے دوسرے ضروری کام ٹھپ ہو جائے اور وہ مادیت کے تقاضوں سے بالکل دامن جھاڑ لے. اس لیے حکمت خداوندی نے چاہا کہ لوگوں کو وقفے سے نماز کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا حکم دیا جائے تاکہ نماز سے پہلے نماز کا انتظار اور نماز کے لیے تیاری اور نماز کے بعد اس کا باقی رنگ اور بچا ہوا نور نماز کے حکم میں ہو جائے. اور درمیانی وقفہ جو غفلت کا وقت ہے چونکہ اس میں بھی اس کی نگاہ یاد الہی کی طرف اٹھی رہے گی اور دل طاعت الہی سے جڑا رہے گا، اس لیے وہ بھی نماز کے ساتھ ملایا ہوا ہو جائے گا. غیر مومن کا حال اس گھوڑے جیسا ہے جس کی پچھاڑی بندھی ہوئی ہو، ایک بار کودے پھاندے پھر اپنے تھان پر آ کھڑا ہو. اس طرح مومن کا دل نماز سے بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ وقت مشاغل میں گزار کر پھر نماز کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے اور کوتاہی اور غفلت کی تاریکی اس کے دل کی تھا میں گھسنے نہیں پاتی. اور یہی حکمی مداومت آسان ہے، جب حقیقی مداومت ممکن نہیں تو یہی صحیح. خلاصہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ایک ساتھ نہ رکھنے میں یا بے ضرورت نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا دار غفلت ہے، یہاں ذرا دیر میں دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. بس چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ ہمہ وقت یعنی تمام وقت اپنے خالق و مالک کی یاد میں مشغول رہتا، مگر جب یہ بات دنیاوی جھمیلوں کی وجہ سے ممکن نہ تھی تو ترکیب یہ نکالی گئی کہ وقفے سے نمازیں رکھ دے تاکہ نماز سے پہلے کچھ وقت نماز کے انتظار اور تیاری میں گزرے اور نماز کے بعد کچھ دیر اس کا اثر باقی رہے اور ایک مختصر وقفے کے بعد آدمی پھر اگلی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. اس طرح سارا ہی وقت ذکر الہی میں مشغول ہو جائے. ظاہر ہے کہ تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینے میں یا دو نمازوں کو جمع کرنے میں یہ مصلحت فوت ہو جاتی ہے. طویل وقفہ کرنے سے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور غفلت دل میں گھر کر لیتی ہے اور بندہ اپنے مولا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. نمازوں کے لیے مناسب اوقات. مذکورہ والا مسئلہ سے جب نمازوں کو وقفے سے رکھنا ضروری ہوا تو اب تعین اوقات کا مسئلہ پیش آیا. مباحث ششم کے باب اشتم میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ روحانیت کے پھیلنے کے اوقات 4 ہیں. ان اوقات میں رحمت الہی کا فیضان ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اوقات تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ایک مسلمہ امر کی طرح ہے. یہ اوقات دونوں جانب شب و روز کے اجتماع اور دونوں کے آدھا ہونے کے اوقات میں یعنی فجر کا وقت، غروب کا وقت، زوال کا وقت، آدھی رات کا وقت، مگر آدھی رات میں لوگوں کو نماز کا مکلف بنانا باعث پریشانی ہے جس کو ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے. اس لیے نمازوں کے لیے 3 اوقات بچے، ایک صبح کا وقت، دوسرا عشی یعنی زوال کے بعد سے شروع ہونے والا وقت، تیسرا جب رات آ جائے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ان کا تذکرہ ہے. ارشاد ہے کہ اہتمام کر تو نماز کا سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور فجر میں قرآن کا پڑھنا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے فرشتوں کے روبرو. تفسیر. سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں وقفے سے رکھی گئی یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. فجر میں قرآن پڑھنا یعنی فجر کی نماز ادا کرنا. اس تعبیر میں اشارہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات مطلوب ہے اور فجر میں قرات پڑھنا روبرو ہوتا ہے یعنی فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ عصر اور فجر میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر اور قرآن سن کر جن کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے کام پر لگ جاتے ہیں. رات کے اندھیرے تک اس لیے فرمایا کہ زوال سے نمازوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بلا فصل رات چھانے تک چلتا رہتا ہے. اور چونکہ نمازیں ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں اس لیے بوقت ضرورت ظہر اور عصر کے درمیان اور مغرب و عشاء کے درمیان جمع کرنا جائز ہے اور یہ آیت جواز جمع کی ایک دلیل ہے. لیکن غور کیا جائے تو اس آیت کا 2 نمازوں کو جمع کرنے کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر اس آیت سے جمع کرنے کا اشارہ نکالا جائے تو 2 نہیں 4 نمازوں کو جمع کرنے کی مشروعیت نکل جائے گی. نماز کے اوقات کی تشکیل. پہلے 2 باتیں سمجھ لی جائیں. پہلی بات، 2 نمازوں کے بیچ میں فاصلہ نہ تو بہت زیادہ ہونا چاہیے نہ بہت کم. بہت زیادہ فاصلے کا نقصان یہ کہ نماز کی نگہداشت کا حکم بے معنی ہو کر رہ جائے گا. سابقہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی جو یاد دل میں پیدا ہوئی تھی بندہ اس کو بھول جائے گا. یہ دنیا بھول نگری ہے کیونکہ کچھ وقت کے بعد آدمی بات بھول جاتا ہے اور بہت کم فصل ہونے کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کا وقت ہی نہیں ملے گا. حالانکہ نمازوں کے درمیان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ وقت ملنا چاہیے. نمازوں کی حد بندی ایسے معتدل وقت کے ذریعے کرنی چاہیے جو واضح اور محسوس ہو، جس کو عام و خاص لوگ جان سکتے ہو. اگر 2 نمازوں کے درمیان بہت کم وقت ہوگا تو عام لوگ 2 نمازوں میں فصل نہیں پہچان سکیں گے اور وہ معتدل وقت اوقات کا اندازہ کرنے کے سلسلے میں عرب و عجم میں مستعمل اجزائے وقت میں سے جو بہت وقت ہے وہ ہونا چاہیے، بشرطے کہ وہ بہت ہی زیادہ نہ ہو. لوگ کم وقت کا اندازہ لمحہ بھر، تھوڑی دیر، 1 گھنٹے وغیرہ سے کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت کا اندازہ دن بھر، سال بھر وغیرہ سے کرتے ہیں اور معتدل مقدار کا اندازہ گھنٹوں سے کرتے ہیں. بس 2 نمازوں میں معتدل فاصلہ کرنے کے لیے چوتھائی دن یعنی 3 گھنٹے مناسب ہے کیونکہ رات دن کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا عام معمول ہے جس پر معتدل ممالک کے تمام لوگ متفق ہیں. دوسری بات، آرام کا اور کاروبار کا وقت مستثنی رکھا جانا چاہیے. اس میں کوئی نماز فرض نہیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ پریشانی سے دوچار نہ ہوں. عشاء کے بعد سے فجر تک چونکہ عام طور پر لوگ آرام کرتے ہیں اس لیے اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی. البتہ تہجد کی نماز بطور استحباب رکھی گئی اور اس کی خوب ترغیب دی گئی. اوابین، اللہ کی طرف لو لگانے والے بندے اس کی قدر پہچانتے ہیں. اس طرح فجر کی نماز کے بعد سے دوپہر تک کا وقت خالی رکھا گیا تاکہ لوگ لمبے کام اس وقت میں نمٹا لیں. اس وقت میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی. البتہ چاشت کی نماز بطور استحباب رکھی گئی اور اس کی بھی خوب ترغیب دی گئی تاکہ نیک بندے اس سے فائدہ اٹھائیں. کھیتی باڑی والے اور تجارت پیشہ لوگ، اس طرح صنعت اور حرفت والے اور نوکری پیشہ لوگ اپنے مشاغل صبح سے دوپہر تک میں نمٹاتے تھے. یہ روزی تلاش کرنے کا وقت ہے. نقلی اور عقلی دلائل سے یہ بات مؤید ہے.
نقلی دلیل سورۃ النساء آیت 11 میں ارشاد پاک ہے بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، یعنی عموماً کاروبار اور کمائی کے دھندے دن میں کیے جاتے ہیں. اللہ پاک نے دن اسی مقصد سے بنایا. اور سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. عقلی دلیل کام دو طرح کے، ایک وہ جو مختصر وقت میں نمٹائے جا سکتے ہیں، دوسرا وہ جن کے لیے لمبا وقت درکار ہے. پہلی قسم کے کام تو نمازوں کے درمیانی وقفوں میں بھی نمٹائے جا سکتے ہیں، مگر دوسری قسم کے کاموں کے لیے لمبا وقت درکار ہے، کیونکہ ان کاموں کے درمیان نماز کے لیے وقت نکالنا اور نماز کے لیے تیاری کرنا سبوں کے لیے تنگی کا باعث ہے. اس لیے صبح کا وقت ان لمبے کاموں کے لیے فارغ رکھا گیا، ان میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی. بس نمازوں کے اوقات کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ رات کا وقت آرام کے لیے اور صبح کا وقت کاروبار کے لیے خالی رکھا گیا. اور زوال کے بعد سے رات چھانے تک کا وقت اولاً دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک شام کا وقت یعنی زوال سے سورج غروب ہونے تک کا وقت، دوسرا غروب کے بعد سے رات چھانے تک کا وقت. پھر ہر ایک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں ایک نماز رکھی گئی. زوال کے بعد پہلے 3 گھنٹوں میں ظہر، اس کے بعد کے 3 گھنٹوں میں عصر، اور غروب کے بعد مغرب، پھر اس کے بعد عشاء، اور صبح تڑکے فجر کی نماز رکھی گئی. اور آرام اور کاروبار کے اوقات کے درمیان میں تہجد اور چاشت کی نمازیں بطور استحباب رکھی گئی. فائدہ، چونکہ زوال سے رات تک کی چاروں نمازوں کے اوقات بندی کر دی گئی ہے، اس لیے ان میں کسی بھی دو کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں. کوئی بھی دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی جائیں گی تو تعین اوقات میں جو مصلحت ہے وہ باطل ہو جائے گی. سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں خوف کی نماز کے بعد ارشاد ہے پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے. اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ جمع کیے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو ظہر اور عصر میں اس طرح مغرب و عشاء میں جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نمازیں ایک وقت کی 2 پھانکوں میں رکھی گئی ہیں. بس مجبوری کی صورت میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے اور یہ جواز جمع کی ایک اور دلیل ہے. اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو صلاۃ المعذورین میں آئے گی. چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو ہے کل پڑھیں گے، اور چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ہم کاروباری مطالعہ بھی انشاءاللہ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.